صوفیزم میں جو بنیادی ٹریننگز ہیں وہ آپ کے اندر جو گریڈینس ہے وہ ختم کر سکتا ہے. سیکنڈلی وہ آپ کے اندر قناعت پیدا کرتا ہے. تھرڈلی وہ آپ کے اندر جو اور اس طرح کے ایولز ہیں ان کو ختم کرتا ہے اگر صحیح معنوں میں اس کی تربیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں معیشت میں باقی ان چیزوں میں اگر صوفیزم کی بات کی جائے تو اگر لالچ ختم ہوتی ہے اور قناعت پسندی پیدا ہوتی ہے تو آپ کے ہاں جو رشوت کا عنصر ہے یہ بہت حد تک کم ہو جائے گا، ہائر لیول پہ بھی اور اسمال اسکیل پہ بھی، دونوں سطحوں پہ بھی ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، یعنی ایک مکتب فکر کے نہیں، بہت سے مکاتب فکر کے علماء کی تقاریر کو جو لوگ ریگولر سنتے ہیں، باقاعدگی سے سنتے ہیں، خاص طور پہ جن تقاریر کا، جن بیانات کا تعلق قبر سے ہوتا ہے، فکر آخرت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت پہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی آنکھ پہ ہوتا ہے کہ اس سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں ایک حد تک چینج ضرور ہوتا ہے اور ان لوگوں کے اندر بہتری ضرور ہوتی ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کس مکتب فکر کے عالم کی سن رہے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو کس طریقے سے دلائل سے آسان عوامی زبان میں پیش کیا گیا ہے. تو اگر ایک مطلب ہے وائز اس آسان طریقے سے یہ میڈیٹیشن کر کے اسپیچ کے ذریعے آپ کے اندر یہ فکر پیدا کر سکتا ہے، تو اگر باضابطہ کسی حجرے میں کسی صاحب تربیت صوفی سے ذکر کی، خدا خوفی کی تربیت حاصل کی جائے تو وہ بندے کے اندر اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے پیدا کرتی ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں رویوں میں اور لہجوں میں شدت اور تلخی ہے، اس کو تصوف کے ذریعے سے بہت حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی لوگوں کے اندر جو ایک یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اخلاق الہیہ سے متخلق کرنا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی تو بہت ایک گہرا موضوع ہے کہ جو تصوف کی ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ از ٹو ہارمونائز یور سیلف ود ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کو حدیث پاک کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تخلق باخلاق اللہ، کہ اخلاق الہی سے متخلق ہوگی. اخلاق الہیہ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جن کا تعلق جلال سے ہے، کچھ صفات ہیں جن کا تعلق جمال سے ہے. تو بشر کی حیثیت میں جلال کی صفات سے متصف ہونا نہیں ہے، لیکن بشر اپنی بشری صلاحیت اور استطاعت میں صفات جمال سے متصف ہوتا ہے. صفات جمال میں سخاوت کرنا، معاف کرنا، عیب ڈھانپنا اور رحم کرنا، لوگوں کے درمیان اچھائی کا فروغ دینا، یہ ساری چیزیں صفات جمال میں آتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صوفی جو ہیں وہ ان کے ناموں کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے سخاوت سے، جن پہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ سخی سلطان باہو، سخی سرور، داتا علی حجویری، فرید الدین گنج شکر، تو محی الدین دستگیر، تو یہ سب چیزیں سخاوت کی طرف جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو صفت سخاوت سے متصف کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس لیے صوفی کبھی بخیل نہیں ہوتا اور بخیل کبھی صوفی نہیں ہوتا. تو سخاوت صفت الہیہ سے وہ خیرات کے طور پہ دیتا ہے. اسی طرح عیب ڈھانپنا ہے، یعنی ایک صوفی جو ہے اس کے بنیادی خواص میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کی برائی نہیں کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ بہتان کرے گا. تو اس کا تعلق جو ہے وہ ستار العیوب سے ہے، وہ لوگوں کے عیب ڈھانپتا ہے. تو میرے خیال میں صوفیانہ تربیت میں بہت سے ایسے خواص ہیں جن کو ایکسپلور کر کے معاشرتی بہتری کے لیے کردار ادا کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں نے جو ایک نیریٹو نے بڑی خرابی پیدا کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم آپ معاشرے کی بات کریں، حالانکہ جو تربیت ہے
وہ انفرادی سطح پہ ہوتی ہے. اجتماعی سطح پہ تحریک کھڑی کی جا سکتی ہے، تربیت نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس طریقے سے آج بھی اگر تربیت کے ایسے حلقے ہوں، ترکی میں، موراکو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کا جو خانقاہی نظام ہے وہ پاکستان کے خانقاہی نظام کی نسبت آج بھی زیادہ مضبوط ہے. کہ وہاں یہ جو انفرادی ذکر کے حلقے ہیں یہ لگتی ہیں، اور یہ لوگ سارے مطلب آپ پردگان کو دیکھ لیں یا باقی لوگوں کو دیکھیں، یہ نقش بندیہ صوفیہ ان کی تربیت سے یہ نکلے ہوئے اسلامسٹ لوگ ہیں سارے.